پاکستان اور بنگلہ دیش منشیات میں اور بین الاقوامی جرائم کے خلاف مشترکہ اقدامات پر متفق۔ پاک بنگلہ دیش وزرائے داخلہ کی نیو یارک میں اہم ملاقات۔ انسداد منشیات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ خفیہ معلومات کے تبادلے اور رابطے مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ ملاقات میں انسانی اسمگلنگ، سرحدی سلامتی اور دیگر جرائم کے خلاف تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی اعتماد، علاقائی امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر ایک دوسروں پر حملوں کے بعد آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت میں ڈرامائی حد تک کمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری۔ امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور قطر ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط قرار دے دی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ مشہد میں ادا کی گئی۔ بڑے بیٹے نے امامت کی۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ ایرانی فوج نے ایک بار پھر علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور رقم دیتا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، ہماری سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ آئندہ 6 ماہ پاکستان اور دنیا بھر سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے فیصلہ کن قرار۔ گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان۔ وفد کی انسداد پولیو پروگرام کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد کا انسداد پولیو پروگرام پاکستان پر مکمل اعتماد اور مسلسل تعاون کے عزم کا اعادہ۔ پولیو کے خاتمے کی حکومتی کوششوں اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو سراہا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ سیکٹر 9 میں بھتہ نہ دینے پر ہوٹل پر فائرنگ۔ جدید اسلحہ بردار 2 ملزمان نے ہوٹل پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ فائرنگ سے قبل ملزمان کی سپر سٹور میں لوٹ مار کی CCTV بھی سامنے آ گئی۔ تاجر رہنماؤں نے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب لیاقت آباد، چونا ڈپو اور اقبال مارکیٹ میں پولیس مقابلے۔ 5 ملزمان گرفتار، 1 ملزم قتل اور ڈکیتی سمیت 17 سے زائد مقدمات میں مطلوب نکلا۔ لاہور عسکری ٹین میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان کی ہلاکت۔ حادثے کی CCTV سامنے آ گئی۔ 2 گاڑیاں ریس لگاتے ہوئے نظر آئیں۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار 14 سالہ سبحان جاں بحق 2 لڑکے زخمی ہو گئے تھے۔ جاں بحق نوجوان کے لواحقین کا انصاف کے لیے احتجاج۔ ناقص تفتیش کا الزام۔ مقدمے میں اصل ملزم کو نامزد نہ کرنے کا دعویٰ۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3500 سے تجاوز کر گئی۔ تقریباً 17,000 افراد زخمی اور 18,000 کے قریب بے گھر ہو چکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے سے سب سے زیادہ متاثرہ ساحلی علاقہ لاگوائرا ہوا، جہاں 800 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ 190 عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو گئیں۔ فرانس مراکش کو شکست دے کر فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ فرانس نے مراکش کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ لاہور میں آج بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شہریوں کو رم جھم کا انتظار۔ اسلام آباد میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 38 ڈگری تک جائے گا۔
مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا UNCOPS سمٹ سے خطاب، کہا دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات، انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ کوئی بھی ملک ان چیلنجز سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا۔ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جدید جرائم کا مقابلہ جدید ٹیکنالوجی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مضبوط تعاون سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تجارت، IT، زراعت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ کسی بھی ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کے منافی ہے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ ریسکیو آپریشن۔ ڈوبتی مال بردار کشتی میں سوار تمام 20 پاکستانی عملے کو بچا لیا گیا۔ ISPR کے مطابق اورماڑہ کے قریب پانی بھر جانے سے کشتی ڈوب رہی تھی۔ ایمرجنسی کال موصول ہونے پر پاک نیوی اور میری ٹائم ایجنسی نے بروقت کارروائی کر کے عملے کو بچا لیا۔ کارگو طیارہ حادثہ، کاکپٹ عملے کے 5 ارکان کا تاحال سراغ نہ مل سکا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اورماڑہ کے قریب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ تلاش کا دائرہ مزید 15 سے 20 ناٹیکل میل تک بڑھا دیا گیا۔ شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے کا ملبہ گزشتہ روز ملا تھا۔ سانحہ گل پلازہ کیس میں پولیس کی تفتیش مسترد، عدالت کا مزید تحقیقات اور ذمہ داروں کے تعین کا حکم۔ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں پر تفتیش ناکافی قرار۔ 70 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع کے ذمہ داروں کا تعین ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے میئر کراچی کی ملاقات۔ مرتضی وہاب نے کراچی میں جاری 6 بڑے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گٹر باغیچہ میں یومیہ 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ بلاول بھٹو کی شہر کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے لانے کی ہدایت۔ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کی تیاریاں تیز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر مصدق ملک کی ملاقات۔ ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق۔ شدید موسم سے بچاؤ اور واٹر سٹوریج کی گنجائش بڑھانے کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز کا مونسون اجلاس سے خطاب، کہا لائف بوٹس، جیکٹس، کیمرے اور دیگر سامان منگوا لیا گیا۔ مویشیوں کے لیے خوراک کے انتظامات مکمل ہیں۔ پچھلے سال سیلاب میں محکموں نے اہم اقدامات اٹھائے۔ رواں سال بھی حکومت کا ممکنہ صورتحال پر فوکس ہے۔ 7 برس بعد اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مرکزی ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی۔ اشتہاری ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ مرید عباس کو 9 جولائی 2019 کو کراچی میں قتل کیا گیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں مصر اور ارجنٹینا کے پری کوارٹر فائنل پر تنازع۔ مصری فٹ بال فیڈریشن نے ریفری کے فیصلوں کے خلاف فیفا سے رجوع کر لیا۔ فرانسیسی ریفری اور VAR آفیشلز کو ورلڈ کپ سے ہٹانے کا مطالبہ۔ موقف اختیار کیا گیا کہ سنگین غلطیوں اور دوہرے معیار کے باعث مصر ایونٹ سے باہر ہوا۔ انگلینڈ نے بھارت کو چوتھے T20 میں بھی شکست دے دی۔ بھارت کا 158 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ہیری بروک نے 35 گیندوں پر 79 رنز بنائے۔ سانحہ گل پلازہ کیس میں پولیس کی تفتیش مسترد، عدالت کا مزید تحقیقات اور ذمہ داروں کے تعین کا حکم۔ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں پر تفتیش ناکافی قرار۔ 70 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع کے ذمہ داروں کا تعین ناگزیر ہے۔
بلاول بھٹو زرداری سے میئر کراچی کی ملاقات. مرتضی وہاب نے کراچی میں جاری 6 بڑے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی. بتایا گٹر باغیچہ میں یومیہ 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں ہے. بلاول بھٹو کی شہر کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے لانے کی ہدایت. اور پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز قومی ٹیم 13 جولائی کو روانہ ہوگی. تربیتی کیمپ راولپنڈی میں جاری.